السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست حنیف قریشی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل MZD My TV۔ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہے اور بہت اہم ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، اور آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے، آج احتساب عدالت نے محترمہ شہباز شریف کی وائف محترمہ نصرت شہباز اور ان کی بیٹی رابعہ عمران کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان کو منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان کے اکاؤنٹس میں، ان کے ID کارڈ پہ جو رقم منتقل ہوئی ہے اس حوالے سے ان کو گرفتاری کا حکم دیا گیا ہے۔ ان کو پہلے 12 دفعہ نوٹس دیے گئے ہیں عدالت حاضر ہونے کی، یہ حاضر نہیں ہوئی، جس وجہ سے آج احتساب عدالت نے یہ حکم دیا ہے۔ اب ان کو احتساب عدالت تو حاضر ہونا پڑے گا، کیونکہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اور ان کو حاضر ہو کے وہاں پہ بتانا پڑے گا۔ یا تو یہ کہیں گے، اس بات سے انکار کر دیں گے، تو یا تو یہ کہیں گے کہ شہباز شریف حملہ شہباز نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا اور ہمارا ID کارڈ استعمال کیا اور ہمارے ساتھ جیل سازی کی ہے۔ اب یہ بات کی باتیں اب انہیں حاضر ہونا پڑے گا۔ اب اس میں میرے بہت سارے دوست جو ہیں، لفافہ صافی جو ہیں، وہ اس میں اب ہمدردیاں شروع ہو جائیں گی۔ جی خواتین کے ساتھ یہ کیا، خواتین کو گرفتاری کا حکم دے دیا، یہ حکومت ان سے انتقام لے رہی ہے۔ وہ میرے بھائی، جب ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا، پورے پاکستان میں سب کے لیے دکھ کی بات تھی۔ جب خواتین کے منہ پہ گولیاں ماری گئی، تب آپ کہاں تھے؟ تب آپ کو کسی کو ہمدردی نہیں ہوئی خواتین سے۔ اب ان کے خواتین کے اکاؤنٹ میں کروڑوں ڈالر پڑے ہوئے ہیں، تو اب یہ رونا دھونا شروع کر دیں گے۔ اب ان کو حاضر ہونا پڑے گا۔ لیٹس سی آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح آج پھر احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور اس کے جو باقی دوست ہیں ان کو بھی شامل کیا ہے، اور ان پہ فرد جرم عائد ہوئی ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جب یہ 1990 میں انہوں نے اپنے اثاثے شو کیے تھے، تب شہباز شریف کے پاس ٹوٹل 21 لاکھ کے اثاثے تھے 1990 میں۔ 1998 میں یہ ہو گئے 1 کروڑ 8 لاکھ، 1998 میں 1 کروڑ 8 لاکھ جی ہو گئے۔ اس کے بعد یہ جب مشرف صاحب کا مسئلہ تھا، یہ حکومت سے اترے، یہ باہر چلے گئے۔ اب 1998 سے لے کے باہر چلے گئے، باہر سے واپس آئیے 2008 میں۔ 2008 سے لے کے 2018 تک انہوں نے 9 کاروباری یونٹ لگائے۔ 10 سال میں 9 کاروباری یونٹ لگائے، اور 2018 میں جو ان کے اثاثے ہیں وہ ہیں تقریباً 7 ارب روپے۔ 7 ارب روپے 8 سالوں میں۔ اور یہ تو وہ اثاثے ہیں جو انہوں نے خود شو کیے ہیں، باقی آپ شو کمپنیز، باقی آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کسی نے بھی اپنے اثاثے جو ہیں وہ صحیح نہیں دیے۔ 4 گنا ہوتے ہیں، اس کا 1 گنا بتاتے ہیں۔ آپ خود حساب کریں کہ 7 ارب روپے اس وقت شہباز شریف صاحب کے پاس ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے شروع سے انہوں نے اپنے ایک بیٹا لگایا ہوا ہے اثاثے جمع کرنے پہ۔ شہباز شریف کو یہاں سیاست میں رکھا، حمزہ شہباز کو یہاں سیاست میں رکھا ہوا ہے، وہ اپنا جانشین بنانے کے لیے۔ اسی طرح میاں صاحب نے اپنے 2 بیٹے باہر، وہ بس صرف وہ کر رہے ہیں، یہی کر رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں اور جائیدادیں بنا رہے ہیں، کمپنیز بنا رہے ہیں، اس لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اب آپ خود حساب کریں کہ اگر ایک بندے کے 7 ارب انہوں نے خود کہا ہے، تو آگے کتنے اثاثے ہوں گے؟ کتنے غریب عوام کی دولت لوٹ کے وہ لے گئے بیرون ملک۔ اور اسی طرح نواز شریف صاحب کے تو، یہ تو میاں صاحب ہیں، جو چھوٹے میاں صاحب، یہ تو کہتے تھے مجھ پہ 1 روپے کی کرپشن نہیں ہے، میں تو ہے ہی نہیں ہے، میں بالکل غریب آدمی ہوں۔ یا کبھی کہتے ہیں میں دودھ کا کاروبار کرتا ہوں، بھینسیں رکھی ہوئی، کیسی فضول باتیں۔ اب حساب کریں کہ یہ چھوٹے میاں صاحب کے یہ اثاثے ہیں۔ بڑے میاں صاحب تو چھوٹے میاں، بڑے میاں، سبحان اللہ،
ان کے تو کہنے ہی وہ تو جس کو کہتے ہیں نا اوپر درجے کے نصرباز ہیں، تو ان کے تو اور ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں اس کا احتساب عدالت نے تو آج کہہ دیا کہ اس پہ فوری طور پہ عمل کیا جائے اور ان کو گرفتار کیا جائے، اس پہ کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح آج حکومتی سطح کا ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا ہے، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ میاں صاحب کو باہر بھیجا تھا حکومت نے، اب حکومت ہی ان کو واپس لائے۔ اس وجہ سے عمران خان صاحب نے بابر وان صاحب اور اس طرح اور 2-4 وزیر جن کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ اس کا کوئی قانونی حل نکالیں اور اس کو واپس لائیں۔ اسی طرح انڈیا کا ایک بندہ مفرور ہو گیا تھا، سیاسی بندہ، وہ باہر چلا گیا تھا، پھر اس کو اسی طرح واپس لایا گیا تھا۔ تو اب یہ پروگرام بنا ہے کہ اس کو واپس لایا جائے میاں صاحب کو۔ آپ دیکھیں کہ میاں صاحب کل تک جب پاکستان میں تھے تو ان کی پلیٹس نیچے ہو گئی جی، اتنے ہزار نیچے ہو گئی، اتنے ہزار۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس قسم کی ہماری لیبارٹریز ہیں، کس طرح قسم کے ڈاکٹرز ہیں، کیا ہے، کتنی بڑا یہ مافیا ہے۔ یہ ایک بندہ یہاں پہ مر رہا تھا وہاں پہ وہ پہنچ گیا تو دوسرا الطاف حسین بن گیا ہے۔ وہ ہماری آرمی جس کی وجہ سے ہم سب سکھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے خلاف بیان دیتا ہے، اور الطاف حسین کے نقش قدم پہ چل گیا وہ وہاں جا کے۔ اس کی پلاننگ بھی یہی ہے، بس وہیں سے بیٹھ کے لوگوں کو آپس میں لڑانا ہے، تو وہیں سے بیٹھ کے سیاست کرنی ہے۔ انہوں نے اثاثے وہاں بنائے ہوئے ہیں۔ تو کس قسم کا بندہ ہے، یہاں سے اس کو 40 سال سے ملک میں اتنی عزت دی گئی، وزیر اعظم بنایا گیا، سب کچھ کیا، اتنے اس نے اثاثے بنائے، وہاں جا کے وہ ساری باتیں بھول گیا اور اب آرمی کے خلاف شروع ہو گیا اور لوگوں کو استعمال کرنا شروع کر دیے۔ وہ بھائی تو آپ پیسے دے، تو اپنے آپ کو عدالت میں پیش کر، تو کہ میرے احتساب کریں، کیس کریں، جو چلتا ہے میں ساتھ ہوں، آپ کا ساتھ تعاون کروں گا۔ اگر وہ اپنی ساری رقم یہ کہہ کے دے کہ میں اپنے ملک کے لیے دے رہا ہوں، تو پھر بھی اس کے پاس اتنی پراپرٹی ہے کہ اس کی 7 نسلیں بیٹھ کے کھا سکتی ہیں، لیکن نہیں، کیونکہ انہوں نے پلاننگ کے ساتھ یہ کیا ہے۔ وہ ایک مافیا ہے، انہوں نے پورے کیے ہوئے ہیں، سسٹم کے ساتھ چل رہے ہیں۔ وہ کبھی 1 روپیہ نہیں دے گا اور نہ ہی وہ مانے گا۔ تو اللہ خیر کرے۔ یہ آج کی جو معلومات تھی میں نے آپ کو بتائی، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آگے ٹاپک پہ جو نئی بات آتی ہے وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔